لفظوں کی آپ بات دیکھیں کہ جب کوئی طبعی موت مرتا ہے اور یا کسی حادثے میں کسی کی جان جاتی ہے تو جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو لواحقین کہتے ہیں. آپ نے کبھی شہداء کے ساتھ لواحقین کا ورڈ اٹیچ نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ لواحقین تو واقعی ان کے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں. ہمارے شہید تو زندہ و جاوید ہیں, ہم مر جائیں گے لیکن یہ ہمارے شہید زندہ رہیں گے. اللہ پاک نے خود اپنی کتاب میں کہا ہے, قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان کو ہرگز مردہ نہ کہو, یہ اپنا رزق بھی پاتے ہیں. ہم اپنے رزق کے لیے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ان کا رزق پہنچاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم صبر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ان کی فیملیز میں دیکھتے ہیں, شہداء کی فیملیز میں دیکھتے ہیں, وہ صبر آ جاتا ہے کیونکہ شہید نے ایک پردہ کیا ہوتا ہے نا دنیا سے, نظر نہیں آ رہے ہوتے پر وہ موجود ہیں, ہم سے زیادہ زندہ و جاوید ہیں. عاقب جاوید کی فیملی جو شہید, ان سے میں نے آپ کی ملاقات کروائی. ہمارے ساتھ میجر عدیل شہید کی دونوں بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمیرہ اور زنیرہ. اور ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو بھی تمغہ بصالت ملا تھا, لیکن ایک اور بڑی بات جو ان کی کیریکٹر کی ہے وہ یہ کہ ان کے کورس میٹ کی شہادت ہوئی تھی, اور جو ان کی شہادت ہوئی تھی ان کی بیوی بھی تھی, اور ان کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. انہوں نے ان سے شادی کی اور پھر ان سے بھی ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں, اور پھر انہوں نے بھی 2019 میں جام شہادت نوش کیا. یہ بڑی بات تھی کہ صرف ایک اچھے سپاہی, ایک اچھے مجاہد نہیں, ایک اچھے انسان, ایک ہمدرد انسان بھی تھے. اچھا مجھے آپ عمیرہ بتائیں کہ آپ ان سے بڑی بہن تھیں, ان سے چھوٹی بہن تھیں؟ ان سے بڑی, 2 سال بڑی. ان سے بڑی بہن تھی. جی. آپ کی دوستی کیسی تھی ان سے؟ بہت اچھی. روب میں تھے آپ کے؟ نہیں, روب تو بھائیوں کو ہی ہوتا ہے. آلدو میری ایک براٹ اپ ایسا کہہ لیں کہ امی ہماری بہت بیمار رہی ہیں, تو سب بہن بھائیوں کے لیے شاید میرا رتبہ ماں کی طرح ہی, ان کی اسکولنگ, ان کی ویسی ساری چیزیں لے کر ان کو چلنا ایک تو بہت اچھا ریلیشن رہا ہے ہمارا, بہت اچھا. باجی کا اس طرح سے تھا کہ کوئی بھی مشورہ کرنا ہے نا, یار اما کو فون دینا, عمیرہ مطلب نام ان کا عمیرہ لیکن وہ اما کہتا تھا, یار اما کو فون دینا, یار اما یہ مسئلہ ہو گیا. یعنی کہ ایون ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بہت ایک اچھی گائیڈنس مل جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے یہ بڑی بہنیں, ہاں بالکل, تو وہ لائک بہت ساری دیکھیں باتیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ جو امی سے ہم شیئر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آلریڈی ایک دوسرے فیز میں تھیں. عدیل بھائی کو چیز کرنا تھا, آلدو ہماری مدر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, امی بہت اسٹرانگ تھی, لیکن یہ تھا کہ وہ ہر ماں کا جگرا نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو بالکل. ہاں. اور لائک لیکن وہ یہ تھا کہ وہ ہر دفعہ, یار اما یہ مسئلہ ہو گیا, اب اس کو کیا کروں. اچھا جب یہ کبھی ہوتا تھا نا, لوگوں کی فون پہ کنورزیشن ہوتی تھی, تو لائک ہم لوگ کو بھی یہ ہوتا تھا کہ کیا ہے نبیل بھائی سے ڈسکس کرنا, کیا نبیل بھائی ایسا. ظاہر سی بات ہے جو چیزیں بھائی سے ڈسکس کرنی ہے وہ بھائی سے ڈسکس کرتا تھا, جو چیزیں باجی سے ڈسکس کرنی ہے وہ باجی سے ڈسکس کریں. تو باؤنڈنگ ہم چاروں بہن بھائیوں کی اسی طرح رہی. میری تھوڑی اس لیے رہی کیونکہ میرے ان لوگوں سے ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہے. مطلب میرا عدیل بھائی سے 5 سال کا ہے, باجی سے 7 سال کا, نبیل بھائی سے 9 سال کا. تو ان تینوں نے ہمیشہ مجھے جو نا وہ چھوٹا لاڈلے بھی ہوتے ہیں. بیٹا عدیل بھائی نے مطلب میرا نام بہت زیادہ کم یوز کیا, زیادہ تر وہ بیٹا ہی بولتا تھا, بیٹا یہ کر دو, بیٹا وہ کر دو. یا سیکنڈ لفظ اگر میں بولوں تو میں ان کا بٹمین تھی بہرام, کیونکہ لائک وہ مطلب میری کوئی ڈیوٹیز تھیں عدیل بھائی سے ریگارڈنگ. ہم لوگ کھیلتے تھے ساتھ ساری چیزیں جو دوسری. اب لائک میری ایک ڈیوٹی تھی, عدیل بھائی جب بھی گھر آتے تھے تو میں کبھی بھی گیٹ ہمیشہ گھر میں میں کھولتی تھی. گھر کا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا وہ سارے کام کرتا ہے, پانی بھی پلاتا ہے, گیٹ بھی کھولتا ہے, سارے چھوٹے موٹے کام. میں جب گیٹ کھولتی تھی تو میں کبھی ایسا ہوا کہ میں سلوٹ عدیل بھائی کو نہیں مارا تو کبھی جلدی میں نکل گئی. بات سنو, بھول گئی ہو تم کچھ؟ اچھا نہیں. پھر میں واپس آتی تھی, عدیل بھائی کو گیٹ پہ سلوٹ مارا, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سی او صاحب کہاں ہیں؟ سی او صاحب کون؟ ہمارے پاپا. سر وہ یونٹ میں ہے, یعنی کہ یونٹ مینز آفس میں. تو یعنی کہ میں ان کا ایز بٹ مین تھی گھر پہ. تو وہ ٹیبل مینرز میں نے بھائی سے سیکھے. اب کھانا لگا رہی ہوں تو میں نہیں پتا ٹیبل مینرز کیا, سب سے پہلے پانی لا کے رکھو, فوک کو اس سائڈ پہ نہیں رکھتے, فوک کو اس سائڈ پہ رکھتے. تو میں بہرام تم لگتا ہے بھول گئے ہو, تمہاری نا پوسٹنگ کروانی پڑے گی مجھے سیاچن, جب تک تم ذرا ٹھنڈی جگہ پہ نہیں جاؤ گے نا تو مجھے پتہ نہیں ہوگا. شیف کا ہے ہمارا, باجی شیف تھی کیونکہ ان کو کوکنگ کا زیادہ شوق تھا, مجھے کوکنگ کا اتنا شوق نہیں رہا. تو شیف کا ہے, آج ہمارے شیف نے کیا بنایا ہے. یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ عدیل بھائی جب بھی آتے نا تو اس کی پسند کی چیزیں, سب چیزیں. ہاں. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بھائی اتنے دن کے لیے آئے ہیں
اور ہم نے یہ ایک چیزیں ہم ڈیوائڈ کر لیتے تھے کہ ایک دن ہم نے یہ چیزیں بنانی ہے. اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ سرپرائز دیتے تھے. تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب سرپرائز دیتے تھے نا گھر میں دال بنی ہوئی ہوتی تھی. اینڈ میں کہتے تھے یار میں سرپرائز نہیں دوں گا. جب دال میں اتفاق ایسا تھا کہ ہم لوگ وہ ہوتے تھے تو کہتے نہیں اب میں سرپرائز نہیں دوں گا, میں بتا کے آؤں گا. تو میں کہا بھائی ہاں زیادہ اچھا ہے. تو وہ بھائی کے ساتھ ہم لوگ کا جو ٹائم اسپینڈ ہوا, لائک میں ایک بات یہ بولنا چاہوں گی کہ بہنوں کے لیے بھائی ہمیشہ جو ہے نا چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. لائک آپ نے یوں کور کیا بالکل ایسے صحیح ہے. اور مطلب میرے لیے سارے بھائی برابر ہیں لیکن میں یہ بولوں گی کہ میرے جو دونوں بھائی ہیں نا, میرے دونوں بھائیوں کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لائک میں ان کو دیکھتی ہوں نا تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف فیل کرتی ہوں. اور ایسی سچویشن میں جب میں نے عدیل بھائی کا سنا تھا تو لائک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لائک ایک چھت ہٹ گئی. آپ یقین کریں میں اپنے گھر میں روئی ہوں یا اپنے گھر میں روئی ہوں, آج تک 4 سال ہو گئے نہ ہم بہن بھائی آپس میں عدیل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ پاپا کے سامنے اس کا کوشش کرتے نہ کوئی ایک کمزور پڑا تو اس دن شاید ہم لوگ پھر ٹوٹ جائیں گے. ابھی ہم بڑے کمپوزڈ ہیں. یہ میرا فرسٹ شو ہے اور یہ 4 سال میں آپ لوگ اتنا کمپوز رکھنا بڑی بات ہے. میرے لیے بڑی تکلیف دہ سر, میں بڑی اذیت میں سے بیٹھی ہوں. میں کبھی کسی شو میں نہیں آئی. جب کہتے نا کیسا تھا جو تھا وہ تکلیف دیتا کہ نہیں ہے وہ تھا کب ہو گیا, وہ تو ہے ہمارے لیے. آپ کے جب آپ پوچھ رہے ہو کہ وہ کیا کرتا تھا تو وہ ماضی ہو گیا. وہ ماضی نہیں, وہ میرے لیے حال ہی ہے. اس کو ہم ویسے ہی جیتے جیسے وہ تھا پہلے بھی ہے. تو وہ ایک بڑی اذیت. اس وقت آپ کا ایک سوال نا وہ ہمیں شاید وہ 32 سال اس کے وہ ہمیں ریکال کر رہے ہیں. وہ ہم جب بول رہے ہیں تو وہ ایک پل ہم محسوس کر کے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ایک بڑی اذیت بھی ہے کہ ایک ایسے شخص کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ خود جو فل آف لائف, فل آف اخلاق سے بھرپور, زندگی سے بھرپور, کھانے پینے والا, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسا تھا. تو وہ مجھے بس جو ہے نا تھوڑی اذیت دیتی ہے. یعنی کہ بڑا بھائی نے بڑا اس سے مجھے کہا کہ تم جانا, تو میں نے اس کو اینڈ ٹائم تک منع کر دیا کہ یار نہیں. بٹ یہی تھی کہ اس کو پھر ریپرزینٹ کرنا کہ ان کی وائف آبویسلی اسلام آباد میں ہے, وہ نہیں آ سکتی. مجھے میں اس والے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا, یہ عام بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اپنا کورس میٹ جو کہ شہید ہو گئے ہوں اور اس کے بعد ان کی بیوی ایکسپیکٹ کری ہو اور پھر ان سے نکاح کرنا کہ وہ, تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو مشورہ کیا تھا کس سے پہلے مشورہ کیا تھا؟ امی سے کیا تھا, پاپا, ہم سب سے ہی کلوزنس تھی ہم سب کی. تو یہی چیز تھی کہ یار دیکھو ایک شادی ہو جاتی ہے اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. سماؤ انسان جذبات میں فیصلہ کر لیتا ہے. تو سب سے بڑی اس یہی تھا کہ یار بیٹی ہے, اپنی جب اولاد ہونا تو تم اس کی حق تلفی نہیں کرنا. سب سے بڑا ہمیں جو ہے اس کا. بٹ میں لٹرلی اس کو سیلیوٹ کروں گی کہ نبھا گیا وہ. اس نے نا اب اس نے کبھی یہ نہیں فیل, ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یار تم اپنی بچیوں کو نہیں اٹھا رہے یا تم فاطمہ کو کرو. اور کہتے ہی تھا کہ یہ میری بیٹی ہے فاطمہ ہے. تو نام اس نے اس کی یعنی کہ فاطمہ نے بھی ہمیشہ بابا عدیل کو ہی بولا. تو وہ جو ہے شاید اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا تو اس کو اور چاند لگا گیا, اور یہ اس کا رتبہ. اور کہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں جس کی ہوں تو ویسے ہی جنتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایک حصہ بھی اس کا ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں سے کوئی بچت ہو سکے. وہ کہہ رہے پکے تم نے جانا ہی ہے, تمہیں نہیں چھوڑنا ہم نے. یہ وہ امتحان ہے جو کہ ہر کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے مطلب جو شہید ہیں وہ تو اچھا وہ ایک مرتبہ پا گئے, لیکن جن کی فیملیز جو پیچھے رہ جاتی ہیں نا, مجھے لگتا ہے یہ ان سے بھی بڑے رتبے پہ ہوتی ہیں. کیونکہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو پروان چڑھائیں, اس کی دیکھ بھال کریں, اس کے خوبصورت سہانے مستقبل کے خواب دیکھیں, اس کو ایک مرتبے تک پہنچائیں اور پھر اس کو